السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سارم برنی کیس میں ان کے خلاف 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سارم برنی صاحب کی گفتگو بھی سامنے آ گئی، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بال کالے نہیں کیے تو میں کالے کرتوت بھی نہیں کرتا۔ صحیح، تو یہ سارم برنی صاحب کا ڈیفنس ہے۔ بڑا کمزور ہے ویسے۔ نہیں دیکھیے، جو بھی آپ کا ڈیفنس ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ورڈز تو ہوں گے، ان ورڈز میں لاجک بھی ہوگی، ایویڈنس بھی ہوگا، اور کئی دفعہ جذباتیت بھی ہوگی، تو یہ اس کا جذباتیت والا پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ایسا کہ جس کی بنیاد پہ وہ خود کو بے گناہ قرار دیتے ہیں۔ وکیل البتہ سارم برنی صاحب نے بہت تگڑا کر دیا ہے، ایک بہت بڑا وکیل۔ اچھا، جب بہت بڑا وکیل کر لیتا ہے بندہ تو پھر اسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ وکیل مجھے اس میں سے نکال لے گا۔ تو عامر منصوب قریشی صاحب جو ہیں، عامر منصوب صاحب کراچی کے بلکہ پاکستان کے ٹاپ لائرز میں شامل ہیں۔ عامر منصوب صاحب اب سارم برنی صاحب کے وکیل ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال ابھی تک سارم برنی صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے ملزم کا، ظاہر ہے مجرم کا سٹیٹس نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ اچھا دیکھیے، یہ ہمیشہ ہوگا۔ جو ان کی تو ضمانت بھی نہیں ہو رہی نا، جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، یار ضمانت ہمارے یہاں کیسے ہوتی ہے ہمیں بھی اندازہ ہے، تو جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جس کا کام ہے تفتیش کرنا، وہ کیا کہے گا؟ ٹھوس شواہد ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب کی کیس میں ایف آئی اے والوں نے بتایا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچ جائیں، بچنا تو دور وزیر اعظم بن گئے، جس روز پیشی تھی اس روز وزیر اعظم بنے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی کیس میں مسلسل ہو رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بچ جائیں، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ وہ تو پورا ایک نظام ہے، سیاسی مقدمات وغیرہ نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ میرے چھوٹے بھائی کا کیس وہاں پر آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، تو جو ہمارا وکیل ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچ جائے، ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، ہم نے بندہ دیکھا، سب کچھ ہوا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ قاتل ہے۔ لیکن اس کا جو وکیل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اس کو سزا ہو، بچ جائے گا۔ تو وکیل کا تو ایک تو یہ کام ہے۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے وکیل کیے ہیں عامر منصوب قریشی صاحب، عامر منصوب صاحب ایک بڑا نام ہے، تو عامر منصوب صاحب کے بارے میں رپورٹرز اس کیس کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو بچا کر لے جائیں گے۔ اچھا، افشین صاحبہ جو کہ حیا کی والدہ ہیں، انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ بچی حیا کی پیدائش کے بعد وہ اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ڈاکٹر مدیحہ نے بچی افشین سے لی اور روزمرہ کے اخراجات دیتی رہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر مدیحہ نے بچی کسی اور کو دی، جہاں سے بچی سارم برنی ٹرسٹ پہنچ گئی۔ افشین نے بتایا کہ ہم نے سارم برنی ٹرسٹ سے بچی کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن نجی ٹی وی پروگرام میں ہمیں بتایا گیا کہ بچی ٹرسٹ کے ہی پاس رہے گی، کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بچی کسی امریکی فیملی کو دے دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا صاحبہ نے بھی عدالت کو بتایا کہ وہ بے اولاد تھیں اور بچہ گود لینا چاہتی تھی۔ سوشل میڈیا پر بچے کو گود لینے سے متعلق اشتہار دیکھا تو ہم نے بچی گود لے لی۔ کچھ دن بعد ہم سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا گیا، اور انہیں بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، رقم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر ہمارے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروانے کی دھمکی دی گئی، جس پر ہم نے بچی کو ہم نے سارم برنی ٹرسٹ میں چھوڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بچی یا بچہ کسی امریکی فیملی کو دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو سارم برنی صاحب کے کیس میں اب وہ دیکھیں، وہ خود بھی عدالت میں آج یہ بتا رہے تھے کہ میرے پیچھے یوٹیوبرز لگا دیے گئے، فیملی کے جو قریبی لوگ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ بھی بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے یوٹیوبر اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بخشتے ہوں گے۔ صحیح، تو سارم برنی صاحب کے اس کیس میں جو چینلز پہ کوریج ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ کم ہے خبر کی حد تک، اور سارم برنی یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا کیس ہو تو ایشو کی طرح چلتا ہے، تو وہ نہیں ہو رہی۔ اور سارم برنی صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ ہی ہیز ایوری رائٹ کہ وہ اپنا ڈیفنس پیش کریں، اور یہ جو چینلز پر بھی یوٹیوبرز والا الزام ہے کہ میرے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔
باقی جو میڈیا کی کنزمپشن کی لیے باتیں ہیں، سامنے رپورٹرز آنے پہ سوال کریں گے، ان کا جواب دینے کے لیے آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں، اس سے بہتر کام یہ ہوتا ہے کہ میرے لائر جواب دیں گے، عدالت میں بھی باہر بھی جواب دے دیں گے، اور میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں گا. مجھے یقین ہے یہ بڑا آسان اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے. باقی عدالت میں آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. مگر میری جو اس کیس پر کام کرنے والے دوستوں سے بات ہوئی، جیسے بابر سلیم ہے، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز ان کراچی، تو کرائم کے، تو بابر سے میری بات ہوئی. بابر نے کہا یار جو ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھ لیے، ان ڈاکیومنٹس کو دیکھنے کے بعد، اب یہ پھر وہی ہوگا کہ سارم بنی صاحب کے پیچھے یوٹیوبرز لگے ہوئے ہیں، ان ڈاکیومنٹس کو دیکھنے کے بعد میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سارم بنی صاحب کے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنا پہاڑ کھودنے کے برابر ہے. اچھا، جو پولیس کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں سارم بنی کے خلاف. فیملی کے قریب ترین لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ فیملی کا تو ایک ہے نا رفت چلتی آ رہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا تو انصار بنی صاحب نے شاید وہ دیکھا ہوگا جو ہمارا ایک وائرل ہوا تھا. تو انصار بنی صاحب نے یہ کہا کہ یار طارق، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان کا مجھ تک یہ پیغام پہلے بھی پہنچا تھا، وہ شاید انہوں نے نہیں دیکھا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقدمہ کروانے میں ملوث نہیں ہوں، لیکن ہمارے سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں، انہوں نے کروایا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے دونوں ہی رپورٹ کر دی تھی. تو بہرحال اندر اختلافات موجود ہیں. ایک فیملی کا اور ممبر کا انٹرویو ہے، تو سارم بنی صاحب کے لیے چیزیں تو آسان نہیں ہیں. اب یہ آسان چیزیں جو ہیں ان کو کہاں لے کر جاتی ہیں، تو جو میں نے کچھ وکلا دوستوں سے معلوم کیا، ان کے مطابق سارم بنی صاحب پہ صرف بچے فروخت کرنے کا کیس نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ جو ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں نا، بچے فروخت کرنے کا کیس، جھوٹ بول کر جال سازی کا کیس، ہیومن ٹریفکنگ کا کیس، مالی معاملات کا کیس، پیسوں کی خرد برد کا کیس، پھر اس کے بعد سارم بنی صاحب پر پاکستان کو بدنام کرنے کا کیس. ٹھیک ہے، وہ کیس تو ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں. ان تمام اکاؤنٹس کے تحت سارم بنی صاحب کو اگر یہ خود کو بے گناہ ثابت نہ کر سکے تو سزائیں ہوں گی. اس تاریخ پہ ضمانت ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے کہ سارم بنی صاحب کی، اس سے پہلے وہ 3 گواہ آ چکے ہیں، تو سارم بنی صاحب کی ضمانت تو بہت مشکل ہے. مجھے ابھی نہیں لگتا کہ ضمانت ہوگی. لیکن وکیل صاحب کے حوالے سے لوگ بڑا کر رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب ان کو نکال لیں گے. اب یہ بھی ایک ٹرکی چیز ہے کہ یہ وکیل صاحب نکالیں گے یا نہیں نکال. ظاہر ہے کہ یہ وکیل صاحب کی ٹرک ہے، اور وکیل صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال سارم بنی صاحب نے ان کو کیا بھی اسی لیے انگیج کہ وہ ان سے بڑے ہوپ فل ہوں گے. پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سارم بنی صاحب کا ایک اب تک جو کیسز ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی جو لوگ ہیں نا، یہ دعا کی حیا کی فیملی یا باقی لوگ یا فائزہ، مریم، بشرا، ڈاکٹر صاحبہ، یہی لوگ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو یہ بھی ممکنہ طور پر بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی، یہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے ہم یہاں پر یہ چھوڑتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، اور ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. سارم بنی صاحب اس کیس سے، کیونکہ یہاں پہ پھر ریاست مقدمہ چلا سکتی ہے نا کہ انسان چلے گا ایسے ہی نا، ایف آئی اے ہے، تو یہاں اس کے بعد اگر یہاں سے ان کی بریت نہیں ہوتی تو معاملہ جائے گا اگلی عدالت میں. سارم بنی صاحب اس پورے معاملے سے 3 سے 4 سال میں باہر آ جائیں گے. اچھا، یہ پروبیبل ہمارے سامنے نتیجہ ہے. لیکن سارم بنی پہلے آئیں گے، عمران خان پہلے آئیں گے؟ اچھا نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان پہلے آ جائیں گے. تو سارم بنی صاحب جو ہیں ان کو شاید زیادہ وقت لگ سکتا ہے. اور لیکن بہرحال سارم بنی کو اندر رکھنے کی کوششیں عمران خان کو اندر رکھنے کی کوششوں سے کم ہیں، لیکن کیس جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سارم بنی صاحب کا کیس مجھے وہ اتنا تنگ نہیں کرتا. تنگ مجھے یہ چیز کرتی ہے کہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. بچوں کا معاملہ، بچے فروخت کرنے کا معاملہ، اعتماد کا معاملہ، لوگوں کا مدد کے لیے ان سے رابطہ، عطیات ہوتے ہیں، ہاں وہ مالی مدد کے لیے رابطہ، وہ سب کچھ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ ڈھیروں این جی اوز اور کراچی میں تو. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ صرف سارم بنی اس کی زد میں آئیں گے اور این جی اوز کے مالکان یا پھر آتے ہی رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ظفر عباس پہ بھی الزامات لگتے ہیں، انصار بنی پہ بھی الزامات لگے ہیں، سارم بنی پہ لگے ہیں، ضیاء وان پہ لگے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. یار ایدھی صاحب کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، عمران خان کو نہیں چھوڑا، شوکت خانم کو نہیں چھوڑا.
تو بچتا تو کوئی نہیں ہے نا. جس کا بڑا نام ہے اس پہ الزامات لگیں گے, مجھ پہ نہیں لگے ہوئے, مسلسل روزانہ ہوتا ہے نا, تو اور اطہر کے کیس بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ہوتا رہے گا, نکلنا اس سے جو ہے وہ کیسے ہے. تو مجھے تو باقی این جی اوز کے حوالے سے, چیریٹی کے ورک کے حوالے سے مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ یہ مصیبت بنے گی. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.